سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی صدی ہجری کے اخیر میں مسلمانوں کو فرما روا ہوئے، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے گورنروں کو کے فتویٰ کو سرکولر جاری فرمایا کہ اس آیت کو اپنے خطبے میں شامل کریں، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت نازل ہوئی ہوتی تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کی اس اہمیت کی وجہ سے یہ ہمارے خطبے کا حصہ ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، حکم دیا گیا وہ عدل ہے۔ ترجمہ ہم لوگ اردو میں انصاف سے کہتے ہیں۔ عدل کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ آپ اپنا حق لے لیں اور دوسروں کو اس کا پورا پورا حق دے دیں، نہ اپنا حق چھوڑیں، دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کریں، یہ عدل ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد قرآن مجید نے سب سے زیادہ جس عمل کی تاکید کی ہے وہ عمل عدل کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اچھے اور برے کا اور مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی برائی، کسی قوم کا غلط طریقے پر ہونا، کسی قوم سے اختلاف تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اس بات کا خیال آپ نے رکھا، زبان سے نصیحت فرمائی، عمل سے اس کے نمونے قائم کیے کہ سماج میں، معاشرے میں عدل اور انصاف قائم ہے۔ ایک خاتون تھی، ان سے چوری کی غلطی ہو گئی۔ اسلام میں چوری کی بہت بڑی سزا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزا کا فیصلہ، وہ عورت کے بہت معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ خاندان کی عورت، اس پر چوری کی سزا جاری کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، آپ نے فرمایا، ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ تھا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد ان کی جگہ ہوتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوتی، تو ان پر بھی یہ سزا نافذ کی جاتی۔ ایک موقع پر آپ لوگوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک صاحب کے پیٹ میں لگ گئی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے پیٹ میں خراش آ گئی ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو۔ کہنے لگے، اللہ کے پیٹ پر کپڑے نہیں تھے اور آپ کے جسم مبارک پر کپڑے تھے، آپ نے اپنا کپڑا ہٹا دیا، وہ آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے اور کہنا میں چاہتا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور انصاف کی ایسی مثال قائم کی کہ اس میں حاکم اور محکوم کے درمیان، دولت مند اور غریب کے درمیان، عالم اور جاہل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جس سماج میں عدل ہوتا ہے اس میں امن قائم ہوتا ہے۔ امن لوہے کی تلوار سے قائم نہیں، اس میں انصاف کی تلوار سے قائم ہوتا ہے۔ کسی سماج میں اگر انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، لوگ نہ ہو، تو طاقت کا کتنا بھی استعمال کر لیا جائے، اس سماج میں، اس سوسائٹی میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ دوسرا تعالیٰ نے حکم فرمایا وہ احسان ہے، دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دے دو، خود اپنے حق سے کم پر راضی ہو جاؤ۔ اپنے حق سے کم لینا، اپنے حق کو چھوڑ دینا، دوسرے زیادہ دینا، ایثار سے احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کا عمل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ مسلم جو معیاری عمل ہے وہ احسان ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کو برتتے تھے۔ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے
اور قرض پر زیادہ پیسوں کا مطالبہ کریں، انٹرسٹ کا مطالبہ، آپ نے اس کو حرام کرا دیا۔ لیکن آپ نے دوسری طرف لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم کو کسی شخص نے قرض دیا ہے تو قرض پر تم احسان، تم نے اگر اس سے $1,00,000 لیے ہیں، $50,000 لیے ہیں، تو اس کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب تم ادا کرنے جاؤ تو کہو یہ آپ کے $50,000 ہیں اور آپ نے بڑی مشکل حالت میں میری مدد کی، اس سے ہمارا بڑا کام بن گیا، اس سے میرا آپریشن ہو گیا، اس سے میری فلاں ضرورت پوری ہو گئی، یہ 10,000 ہماری طرف سے ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ اس کو حدیث میں حسن تقاضی کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی اپنا قرض وصول کرنے کے لیے آتا تو حضرت بلال آپ کے کیشیئر تھے، آپ فرماتے کہ بڑھ کر جس طرح کا سامان قرض میں لیا گیا اس سے بہتر ادا کرو، یہ احسان ہے۔ اگر سے سماج میں امن قائم ہوتا ہے اور احسان سے سماج میں محبت قائم ہوتا ہے۔ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے فریق نے ہماری اتنی رعایت کی کہ اپنے حصے سے کم لیا اور مجھے میرے حصے سے زیادہ ترین دشمن بھی ہو، اس کے دل میں آپ کی محبت کی آگ سلگ ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہوتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اس زمین پر آپ سے زیادہ مقبول اور ناپسندیدہ کوئی میری نظر میں نہیں ہے، لیکن اب آپ سے زیادہ محبوب اور پیارا میری نظر میں کوئی نہیں۔ تو ہمارے سماج میں اگر ہم اپنی زندگی کی نظر رکھیں تو ہماری گھریلو اور خاندانی زندگی، ہماری سماجی اور اجتماعی زندگی میں بیشتر اختلافات آپس میں ختم ہو جائیں۔ تیسرے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرابت داروں اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ ذوی القربیٰ وایتاء ذی القربیٰ، ترکے کی تفصیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اقربون کا ذکر فرمایا ہے، قریب ترین رشتے دار، یعنی جو قریب ترین رشتے دار ہوگا اس کو ترکے میں حصہ ملے گا، دور کے رشتے دار کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر باپ ہو تو دادا، اگر بیٹا ہو تو پوتے کا حصہ نہیں ملے گا، اگر اولاد موجود ہو تو بھائیوں کا حصہ ترکے میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، اچھے سلوک کا۔ اس میں فرمایا گیا ذوی القربیٰ، تمام رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے رشتوں کے 3 دائرے ہیں۔ ایک آپ کا دادیال ہے جو والد کی طرف سے آپ کا خاندان ہے، ایک نانیال ہے جو آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا خاندان ہے، ایک سسرال ہے جو آپ کی بیوی یا عورت کے لیے اس کے شوہر کی طرف سے اس کا خاندان ہے۔ یہ تمام 3 خاندان اس میں شامل ہیں کہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کی تاکید اس لیے فرمائی کہ آدمی جب دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، 10 دفعہ آپ کو سلام کرتے ہیں، لیکن جب آدمی اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو رشتے دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، وہ آپ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس لیے خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا لحاظ تھا کہ دودھ کا رشتہ، جس رشتے کو آج کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 جانصار آپ کے ساتھ تھے، اس ایسے موقع پر آدمی اپنے قریب ترین محسنوں کو بھول جاتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت سمیدہ کے بارے میں جو ابو لہب کی باندھی تھی اور جنہوں نے 2 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، کہ کیا سمیدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ان کے صاحبزادے مسرور زندہ ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کاش کے زندہ ہوتے تو میں آج ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا۔ یعنی دودھ کا رشتہ، جس رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے رشتے دار چاہے غیر مسلم اور مشرک کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک ریشمی کپڑا آیا، اسلام میں مردوں کے لیے ریشمی کپڑے کے استعمال کی ممانعت ہے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ شاید حضور ہم سے ناراض ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول یہ کپڑا آپ نے ہمیں دیا؟
آپ نے فرمایا تمہارے فلاں مشرک بھائی مکے میں ہیں، یہ تم ان کو دے دو۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاصل ہاتھ رکھا، مشرکین کا خیال رکھا، جو مشرک اور غیر مسلم رشتہ دار تھے ان کی بھی آپ نے رعایت فرمائی۔ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تین باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، فحشا، منکر اور بغی۔ فحشا کے معنی ہیں بے حیائی، ایسا گناہ جس میں بے شرمی کا پہلو، جس میں حیا کے تقاضے کے جو خلاف ہو۔ آج کے اس دور میں فحشا میں جتنی کثرت ہو گئی ہے، اس سے پہلے کبھی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جن برائیوں کو اور جن مناظر کو لوگ محنت سے، مشقت سے، پیسے خرچ کر کے چھپ چھپا کر دے، آج ہر شخص کی جیب میں یہ بلا موجود ہے۔ شراب کی کثرت ہے، آپ کے اس جیسے ملکوں میں کلبوں کی کثرت ہے۔ جو مسلمان نوجوان ہیں ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آپ کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ اس عبادت کو کر کے اللہ کے ولی کے نیک ترین بندوں میں آپ شامل۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بال بے حیائی سے دور رکھیں۔ بعض دفعہ ماں باپ دونوں کے جاب کرنے کی وجہ سے، دونوں کے مختلف کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے بچوں کی کوئی نگرانی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ فحشا سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جس میں حیا نہیں ہوگی وہ دنیا کا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی بھی جرم کر سکتا ہے۔ فرمایا منکر سے، ان تمام گناہوں سے جو ناپسندیدہ گناہ ہے۔ آج کتنے سارے گناہ ہمارے معاشرے میں ہیں، جیسے میں خاص سود کا ذکر کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لینے والے پر، کے دینے والے پر، کے لکھنے والے پر، سودی معاملے کے گواہ بننے والے پر، سود کے معاملے میں درمیانی کردار ادا کرنے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے، چاہے اپنے ملکوں میں ہندوستان میں دیکھیں، چاہے ان ملکوں میں دیکھتے ہیں، مسلم معاشرے میں سود کی اہمیت، سود کی شناخت، سود کی برائی ہمارے ذہنوں سے نکلتی جاتی ہے۔ منکر میں یہ ساری برائیاں داخل ہیں۔ اور تیسرے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے بغی سے، یہ عدل کے مقابلے میں ظلم، دوسرے کا حق لے لینا، دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا، خود اپنے حق سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ پوری دنیا میں فساد کی جڑ ہے۔ دنیا میں فساد جہالت سے پیدا نہیں ہوتا ہے، صرف جہالت سے۔ دنیا میں فساد مفلسی اور غربت سے صرف پیدا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں فساد ظلم سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ تعلیم بہت اہم، لیکن غیر تعلیم یافتہ معاشرہ بھی ہو، غریب معاشرہ بھی ہو، لیکن اس میں لوگوں کی زندگی عدل پر اور احسان پر قائم ہو، وہاں ظلم نہ ہو، تو وہاں امن ہوگا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں کا حکم دیا ہے، احسان کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ تین باتوں سے منع فرمایا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے، عام گناہوں سے اور بالخصوص ظلم سے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ان احکام پر اور جن باتوں سے منع کیا گیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔